ابتدا میں جب اللہ کی ابدی ہستی کے سوا کچھ نہ تھا، ایک ایسا الہی منصوبہ ترتیب دیا گیا جو ہزاروں سالوں پر محیط اور زمین کے ہر گوشے تک پہنچنے والا تھا۔ یہ انسانیت کی رہنمائی کی اس عظیم ترین زنجیر کی کہانی ہے جسے دنیا نے کبھی جانا، ایک ایسی کہانی جس کا آغاز خود جنت سے ہوتا ہے اور جو وقت کے اختتام تک جاری رہے گی۔ زمین پر قدم رکھنے والے پہلے انسان سے لے کر اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جنہوں نے نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا، یہ انبیاء کرام کی زندگیوں کے ذریعے طے کیا گیا ایک غیر معمولی سفر ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں جب فرشتوں کو بتایا گیا کہ زمین پر ایک نئی مخلوق رکھی جائے گی۔ فرشتوں نے اپنی معصومیت میں پوچھا، کیا تو زمین پر اسے رکھے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ لیکن اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے جواب دیا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے اس وقت یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ اس نئی مخلوق سے اللہ کے وہ محبوب بندے پیدا ہوں گے جو برائی کی طاقت رکھنے کے باوجود نیکی کا راستہ چنیں گے۔ انہی میں سے وہ عظیم ترین روحیں پیدا ہونی تھیں جنہوں نے انسانیت کے تاریک ترین دور میں اس کی رہنمائی کرنی تھی۔ یہ کہانی مٹی سے شروع ہوتی ہے، وہ عام سی مٹی جسے اللہ نے اپنی روح پھونک کر ایک غیر معمولی وجود میں بدل دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں جنت میں کھولیں، جہاں وہ ایسی خوبصورتی سے گھرے ہوئے تھے جو تخیل سے بالا تر تھی۔ پاکیزہ پانی کی نہریں، میٹھے پھلوں سے لدے درخت اور ابدی سکون کی خوشبو سے مہکتی ہوائیں۔ لیکن آدم علیہ السلام تنہا نہ تھے۔ اللہ نے ان کی ساتھی کے طور پر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ دونوں جنت میں بلا خوف و خطر، بھوک، پیاس اور موت کے ڈر سے آزاد رہتے تھے۔ مگر اس کامل جنت میں ایک درخت ایسا تھا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ درخت بذات خود برا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت وہ امتحان تھا جس نے ان کے باشعور وجود کی حقیقت کو واضح کرنا تھا۔ تاہم ابلیس نے، جس نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے۔ ایک لمحے کی انسانی کمزوری میں انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور فوراً ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جنت سے زمین پر ان کا اترنا غصے پر مبنی کوئی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ضروری سفر تھا تاکہ انسانیت جدوجہد اور اپنے انتخاب کے ذریعے اپنی قدر ثابت کر سکے۔ زمین پر اترتے وقت آدم اور حوا اپنے ساتھ ایک قیمتی اثاثہ لائے، صحیح اور غلط کی پہچان، توبہ کی صلاحیت اور سب سے بڑھ کر یہ وعدہ کہ اللہ اپنی مخلوق کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے بعد صدیوں تک انسانیت بڑھتی اور پھیلتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ اللہ کی وحدانیت کا خالص پیغام مسخ ہو گیا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے اور اپنی تخلیق کا اصل مقصد بھول گئے۔ تب اللہ نے اپنی رحمت سے انسانیت کی طرف دوسرا عظیم رسول بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو خبردار کرنے اور حق کی طرف بلانے کے لیے چنا گیا۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ یہ 1000 سال کے قریب صبر، امید اور مسلسل دعوت کا دور تھا۔ آپ نے ہر طریقہ آزمایا، لوگوں سے اعلانیہ بھی بات کی اور تنہائی میں بھی، ان کی عقل اور ان کے دلوں کو جھنجھوڑا۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ لیکن ان کی قوم کی اکثریت نے اس پیغام کو جھٹلا دیا اور اپنے آباء و اجداد کے بتوں سے چمٹی رہی۔ آخرکار اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی آرک بنانے کا حکم دیا۔
ایک عظیم الشان جہاز جو اہل ایمان اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو اس طوفان سے بچا کر لے جائے جو زمین کو پاک کرنے والا تھا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے، تم صحرا میں جہاز بنا رہے ہو، پانی کہاں ہے؟ لیکن نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب طوفان آیا تو وہ ایسا تھا کہ دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور زمین کے سینے سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ کشتی میں سوار نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا جس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا لہروں کی نظر ہو رہا ہے۔ ایک باپ کے دل کا دکھ ناقابل بیان تھا۔ آپ نے پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اللہ نے یاد دلایا کہ ہدایت کسی پر زبردستی نہیں تھوپی جا سکتی، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا سبق تھا جو رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا کہ ایمان خون کے رشتوں سے وراثت میں نہیں ملتا بلکہ سچے یقین اور نیک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ جب طوفان تھم گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری تو نوح علیہ السلام اور اہل ایمان نے خشک زمین پر قدم رکھا تاکہ انسانیت کا ایک نیا آغاز کیا جا سکے، اور وہ اپنے ساتھ توحید کا خالص پیغام لے کر آئے۔ جیسے جیسے نسلیں گزریں، پیغام حق پھر سے دھندلا گیا۔ قدیم شہر ار میں ایک بچہ پیدا ہوا جو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کے نام سے مشہور ہونے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھے جو اللہ کی عبادت کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ ان کا اپنا والد بت تراش تھا جو ایسے مجسمے بناتا تھا جن کے سامنے لوگ جہالت کی بنا پر سر جھکاتے تھے۔ بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام نے اس طرز عبادت پر سوال اٹھائے۔ ایک رات جب انہوں نے آسمان پر ایک چمکتا ستارہ دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ چھپ گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو غائب ہو جائے وہ بندگی کے لائق نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلا تو اسے رب کہا، مگر اس کے غروب ہونے پر اس کی محدودیت کو سمجھ گئے۔ پھر سورج نکلا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سچائی کا اعلان کیا جس نے دنیا بدل دی۔ اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو براہ راست چیلنج کیا۔ ایک بار جب وہ میلے میں گئے تو آپ نے مندر میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس آئے تو غصے میں پکارے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ اس منطق نے ان کی عبادت کی حماقت کو بے نقاب کر دیا۔ آپ کی دلیل کا کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک عظیم آگ جلائی گئی اور آپ کو اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام فضا میں آگ کی طرف جا رہے تھے تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم سے کوئی حاجت نہیں، لیکن اللہ سے ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے۔ ان کے اس کامل توکل کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آپ اس آگ سے بالکل محفوظ باہر آئے۔ برسوں بعد ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک خواب میں اللہ نے انہیں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی بیٹا تھا جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دہائیوں تک دعائیں مانگی تھیں، پھر بھی آپ اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم سنایا تو اس صابر بیٹے نے جواب دیا، اے میرے ابا جان، اب وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا،
ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آپ کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کے لیے بھیج دیا گیا اور باپ بیٹے دونوں اطاعت کے عظیم امتحان میں کامیاب ٹھہرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کئی عظیم انبیاء پیدا ہوئے، جن میں اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، شامل ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے نبوت کے خوابوں اور غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ کسی عظیم مقام پر فائز ہوگا۔ تاہم یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ انہوں نے آپ کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد سے آ کر جھوٹ بولا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کنویں کی تنہائی میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایک دن وہ اپنے بھائیوں کو ان کے اس عمل سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو ایک گزرتے ہوئے قافلے نے نکالا اور مصر میں عزیز مصر کے ہاتھ بطور غلام بیچ دیا۔ برسوں گزرے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا رب میری پناہ گاہ ہے۔ جب اس نے زبردستی کی تو آپ وہاں سے بھاگے اور آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اگرچہ کرتے کے پیچھے سے پھٹے ہونے نے آپ کی بے گناہی ثابت کر دی تھی، لیکن وقت کے حکمرانوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ قید میں بھی یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کے ذریعے اپنے ساتھی قیدیوں کو ایمان کی دعوت دی۔ سالوں بعد مصر کے بادشاہ یعنی فرعون نے ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 فربا گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب بارش اور غلہ ہوگا اور اس کے بعد 7 سال شدید قحط پڑے گا۔ آپ کی دانشوری سے متاثر ہو کر بادشاہ نے آپ کو مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ مختلف آزمائشوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت ان پر ظاہر کر دی۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ آپ نے انہیں مکمل طور پر معاف کر دیا۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خاندان دوبارہ متحد ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب پورا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل مصر میں پھلتی پھولتی رہیں۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک نئے بادشاہ نے انہیں غلام بنا لیا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دہشت کے سائے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے اللہ کے الہام سے آپ کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر دریائے نیل کے سپرد کر دیا، جہاں سے آپ کو فرعون کی اہلیہ آسیہ نے اٹھا لیا اور گود لے لیا۔ جوان ہونے پر موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ طور پر ایک مصری کا قتل ہو گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے آپ مدین تشریف لے گئے، جہاں 10 سال تک چرواہے کے طور پر زندگی گزاری۔ واپسی پر اللہ نے کوہ طور پر آپ سے کلام کیا اور آپ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے۔ آپ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مقابلہ حق و باطل کی تاریخ کا عظیم باب ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے شعبدوں کو نگل گئی ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ غصے میں آ کر فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ وہ بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک طرف لشکر تھا اور دوسری طرف گہرا سمندر۔ بنی اسرائیل مایوس ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل سلامتی سے پار اتر گئے، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ صحرائے سینا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ ان تمام معجزات کے باوجود لوگ بار بار سرکشی کرتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں انہوں نے سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرا میں بھٹکتے رہے تاکہ وہ اس لائق بن سکیں کہ ارض مقدسہ میں داخل ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قیادت یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس آئی۔ بعد میں داؤد علیہ السلام تشریف لائے، جنہیں زبور عطا کی گئی، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی گئی جو نہ کسی کو پہلے ملی نہ بعد میں۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے،
हवाओं पर आपका हुक्म चलता था और जिन्नात आपके ताबे थे। वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल तालीमात से दूर होते गए। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याहिया अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उन्हें भी अज़ियतें दी गईं। आखिरकार अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जो बीबी मरियम के बतन से बग़ैर बाप के मोजज़ाना तौर पर पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम ने पिंघोड़े में अपनी वालदा की पाकदामनी की गवाही दी। अल्लाह के हुक्म से आप मादरजाद अंधों को बीनाई देते, कोढ़ के मरीजों को शिफा देते और मुर्दों को जिंदा कर देते थे। जब लोगों ने आपके कत्ल की साजिश की तो अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया और दुश्मनों को ऐसा ही दिखाई दिया कि उन्होंने आपको कत्ल कर दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम अब भी आसमानों पर जिंदा हैं और क़यामत से पहले दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद दुनिया एक बार फिर तारीकी में डूब गई। जज़ीरे नुमा अरब में लोग बुतों की पूजा करते और आपस में लड़ते मरते थे। इस नाजुक मोड़ पर अल्लाह ने तमाम अंबिया के सरदार और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु हाशिम में पैदा हुए और नबूवत से पहले ही अपनी सदाकत और अमानत की वजह से सादिक और अमीन के तौर पर मशहूर थे। 40 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, पढ़। ये कुरान के नुज़ूल और आपकी नबूवत का आगाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, पहले खुफिया तौर पर, फिर एलानिया। कुरैश के सरदारों ने आप पर बदतरीन मजालिम ढाए। बिलाल बिन रबाह जैसे सहाबा को तरपाया गया, लेकिन वो अहद अहद पुकारते रहे। मुश्किलात के सालों, बिलखुसूस आमुल हुज़्न यानी गम का साल और ताइफ में पत्थर खाने के बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मेराज का मौजज़ा अता फरमाया, जहां आपको 5 वक्त की नमाजों का तोहफा मिला। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपने सहाबा के हमरा मदीना यानी यसरब की तरफ हिजरत फरमाई। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जो अदल व इंसाफ पर मबनी थी। बद्र, उहुद और खंदक की जंगों और सुलह हुदैबिया के बाद बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 कुदूसियों के साथ मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत आजिज़ी से मक्का में दाखिल हुए, काबा को बुतों से पाक किया और अपने जानी दुश्मनों को ये कहकर माफ़ कर दिया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारीख़ी खुतबा दिया, जिसमें वाज़ेह फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी सफ़ेद फाम को स्याह फाम पर कोई फजीलत नहीं मगर तक़वा के ज़रिए। इसके कुछ ही अरसे बाद आखिरी वही नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अंबियाए किराम की ये दास्तान महज तारीख नहीं है, बल्कि ये अरबों इंसानों के दिलों में जिंदा है। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा से लेकर नूह अलैहिस्सलाम का सब्र, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा, मूसा अलैहिस्सलाम की शजाअत, ईसा अलैहिस्सलाम की शफ़क़त और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए हसना। हर नबी ने अल्लाह के इस अजीम मंसूबे में अपना हिस्सा डाला। कुरान आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जो इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अंबिया की जिंदगियां हमें सिखाती हैं कि दुनिया चाहे कितनी ही तारीक क्यों ना हो जाए, अल्लाह की हिदायत का नूर हमेशा गालिब रहता है। हम इस अजीम विरसे के वारिस हैं और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। वो सफ़र जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, इंशाअल्लाह जन्नत में अपने अंजाम को पहुंचेगा, जहां हम इन तमाम पाकीज़ा रूहों के साथ दोबारा जमा होंगे जिन्होंने नूर हिदायत की पैरवी की।